بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو روزے کے ثمرات میں بجز بھوکا رہنے کے کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جن کو رات کے جاگنے کی مشقت کے علاوہ کچھ بھی نہ ملا۔ تو انسان کا ایک ایسا عمل ہو جاتا ہے جس عمل کی وجہ سے اس کا سارا دن کا روزہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اب اس عمل کا ذکر ہے کہ وہ کون سا عمل ہے، اس کے بارے میں تشریح میں علماء نے لکھا ہے، یعنی ایک بندہ سارا دن روزہ رکھتا ہے، یعنی بھوک کی حالت میں سارا دن گزارتا ہے، لیکن افطار جو ہے وہ حرام مال سے کرتا ہے، جس کی وجہ سے سارا دن کا بھوکا رہنا اس کا بیکار ہے۔ یعنی الٹا جو ثواب ملنا تھا نا، ثواب کے بجائے الٹا گناہ اس کو مل جاتا ہے۔ سارا دن کا بھوکا رہنا یعنی بیکار چلا جاتا ہے۔ جس طرح حدیث پاک ابھی آپ سے ذکر کیا نا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کو بھوکا رہنے کے علاوہ روزے کے ثمرات میں اور کچھ بھی نہیں ملتا، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ جن کو رات میں جاگنے کی مشقت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا، یعنی رات کو ساری رات جاگے لیکن صبح کی نماز ہی قضا کر دی، صبح کی نماز ہی قضا کر دی، یا غیبت وغیرہ کر دی تفریح کے طور پر۔ جس طرح آج کل ہماری مجلسیں ہیں، آپس میں بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کے پیچھے باتیں شروع کر دیتے ہیں، غیبت شروع کر دی، تو اس کی وجہ سے، غیبت کی وجہ سے اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اگر جاگا تو ہے لیکن ریا، شہرت کے لیے، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہاں بھائی میں تو راتوں کو جاگتا ہوں، میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، تو فرمایا اس کا رات کا جاگنا بیکار ہے۔ اس طرح حرام مال سے روزہ افطار کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ سارے دن کا بھوکا رہنا اس کا بیکار ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح غیبت کرنا یا ریا، شہرت کے لیے رات کا جاگنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ ساری رات کا جاگنا اس کا بیکار ہو جاتا ہے، الٹا گناہ اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔